بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر التمش اپنے جو ہڑتال کی انہوں نے اعلان کیا اس کی ہمیں وجوہات بنا رہے تھے. 3 وجوہات آپ کی ہمیں سمجھ آ چکی ہیں التمش صاحب. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی جو موجودہ بنی ہے اس کی پہ آپ ہڑتال کر رہے ہیں. ہاسپٹل میں جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے, ان کی ڈیڈ لائن دی جائے, ہڑتال کر رہے ہیں. اور تیسرا آپ ہڑتال کر رہے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے. 3 بڑی وجوہات ہیں. ہسپتال کے پروجیکٹس جو ہیں 3 بڑی وجوہات ہو گئیں. اچھا پروفیسر صاحب 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اب مریضوں کی جان عذاب میں آ جانی ہے, آپریٹیز بند ہو جانی ہے. وہ کہتے ہیں ایمرجنسی چلائیں گے, وہ بھی ان کا بہت احسان ہے کہ وہ ایمرجنسی چلائیں گے کیونکہ انہوں نے جانیں بچانی ہے, علاج نہیں کرنا, جان بچا دیں گے. تو آپ یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی لوگوں کی لاشوں پر کیوں امپوز کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں ہڑتال سر. کی. اس کے اندر ایڈ ہاک ڈاکٹر 2013 بھی ہے. چلیں بہت ساری ہیں, بڑی تو 3 ہو گئیں, مگر ہم نے بڑی 3 وجوہات ہیں. مطلب کہتے ہیں یہ 3 حل ہو جائیں تو شاید وہ ہڑتال نہ کریں. یہی ہو سکتا ہے نا جی, اگر یہ 3 حل ہو جائیں تو وہ ہڑتال تو نہ کریں کم از کم, جو 3 بڑی ہیں. پہلے تو میں سینٹرل انڈکشن پالیسی جس کا نام جو لیتے ہیں اس پر کچھ ان کے تحفظات ہیں جو میرے حساب سے غلط فہمی پر مبنی ہے. اور آپ ان پڑھے لکھے لوگوں کی غلط فہمی نہیں دور کر سکے. نہیں, اور وہ ہم نے 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ کبھی لمبی بات چیت کی ہے. اچھا. اور ان کو جو ان کے تحفظات ہیں, جو غلط فہمیاں ہیں, وہ بھی کافی حد تک ہم نے بتا دیا ہے کہ وہ سینٹرل انڈکشن پالیسی, بیسیکلی اس کا نام سینٹرل انڈکشن پالیسی نہیں ہے, پنجاب ریزیڈنسی پروگرام ہے. پنجاب پی آر پی جسے آپ جی. اس کا سیاسی نیم سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے, ٹیکنیکل نیم پی آر پی, پنجاب ریزیڈنسی پروگرام. الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. پہلے کی صاحب ہنس رہے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں. پہلے تو ان کے چند تحفظات تھے, ان میں سے میں چند 5-6 آپ کو چیزہ بتاؤں گا. کہ ایک تو ان کا تھا کہ شاید ہم ایک پی جی پر 10 بیڈز ایلوکیٹ کر رہے ہیں. وہ ہم نے ان کو بتایا کہ وہ ایسی بات نہیں ہے, 10 نہیں, وہ پی ایم ڈی سی کے مطابق ہی ہم جا رہے ہیں. اور وہ کوئی 2.5 to 3 پہ بیڈ پہلے 10 تھے جی, آپ کم کیے ہیں. وہ تو آپ کے حق میں ہو گئی بات. ٹھیک, اس سے تو آپ خوش ہوں گے اگر کم کر دیے تو. دیکھیں جی, مین کانسیپٹ جو ہے وہ سینٹرل نہیں اس اسٹیپ کے تو حق میں ہو, آف کورس اس کے تو حق میں. اگر اس کی کوئی میں نے کہا 1 by 1 چلیں. جو آپ نے پی جی کے لیے پر بیڈ 10 سے 2.3 آئے اس کو وہ پریز کرتے ہیں. دوسرا ان کا خیال تھا کہ شاید ہم ان کو کوئی 78 to 80 یا 90 آورز پر ویک ہم ان کو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ بھی ہم نے ان کو بتایا کہ ہم پی ایم ڈی سی کے مطابق جائیں گے. سر وہ خیال نہیں تھا, وہ آپ نے ریٹن ایک پیمفلیٹ انٹرنیٹ کے اوپر دیا تھا, انٹرنیٹ کے اوپر اس کے چلے وہ بات کلیئر ہو گئی. وہ ہم نے موڈیفائی کر کے 56 آورز پی ایم ڈی سی کے مطابق کر دی. اب تو وہ پی ایم ڈی سی کے مطابق ہو گیا 56 آورز ویک. بالکل بالکل. ہمارے پاس کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن نہیں ہے اس کا. اچھا, ہمارے پاس کوئی, دیکھیں یہ ابھی ہوائی بات ہو رہی ہے, دوبارہ ویب پر چلا جائے گا. دوبارہ ویب پر آ جائے. اگر وہ 56 آورز پہ آ جائے پھر تو آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا نا سر. یہ والا اعتراض ختم ہو جائے گا. نہیں ابھی باقی بھی آتے ہیں. 15 میں سے 2 اعتراض تو ابھی 2 ختم ہو گئے, باقی رہ گئے 13 پہ آتے ہیں. ابھی تیسرا تھا کہ ان کا کہ ہم ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو میں ان کو 6 مہینے کے لیے بھیجیں گے. وہ ہم نے کہا ہے کہ ہم تب بھیجیں گے کہ اگر وہاں پر یونیورسٹی یا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی طرف سے اپرووڈ سپروائزر ہوگا, ان کو رہائش کی جگہ وہاں ملے گی یا ان کو انسینٹیو ملے گا, تو اس صورت میں جب ہم سیٹسفائی ہوں گے تب بھیجیں گے. یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ہم نے. ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو نہیں جانا چاہتے, انہوں نے نہیں جانا چاہتے ہیں, یہ بھی نہیں انکار کرتے, کہتے ہیں لیکن وہاں پر سپروائزر اپرووڈ ہو, رہنے کی جگہ ہو, اور ہمیں کوئی انسینٹیو کا بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا, لیکن انہوں نے اپرووڈ سپروائزر اور رہنے کی جگہ اور ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ بھی ہم نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. یہ ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو والا معاملہ بھی حل ہو گیا ہوا ہے. کچھ اسپیشلٹیز کے لیے جس طرح جنرل میڈیسن ہے, پروبلی اس کے لیے یہ اگر اس طرح کی بات ہے تو آئی تھنک کہ یہ کوئی وہی میں نے کہا اس لیے یار ویسے وہ جو تحصیل میں بیٹھے نا بندہ, اس کا حق بھی ہے علاج. آپ لوگ وہاں سے آ کے ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن وہاں واپس جانے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ ہے نا سر, اس کی وجہ ہے. دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں, جب ایک بندہ ایم بی بی ایس کے اندر پروگرام کے اندر آتا ہے, وہ بہاولپور سے اٹھ کر لاہور آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ ہاؤس جاب کرتا ہے اپنے پیرنٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر, اس کے بعد وہ ریزیڈنسی کے لیے چلا جاتا ہے رحیم یار خان. دیکھیں پوری سب سرکاری جابز کے ساتھ جی جناب, یہ سرکاری جاب ہی ہے, میں اسی طرح کہہ رہا ہوں. اب وہ جناب اس نے پورا پنجاب تو پھر لی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو کے اندر اس کو لگا دیں گے.
آپ اپنے فیلیور کو بیسیکلی ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں. آپ کا مطلب THQ DHQ فیلیور ہے سر. وہ اس سے بڑا تو کوئی فیلیور اس وقت ہے ہی نہیں. جہاں پر ایک انستھیٹسٹ 3 ہسپتالوں کے اندر کام کر رہا ہو سر, وہاں پر تو اٹ از اے فیلیور. اچھا جی, تیسرا THQ وہ کہتے ہیں فزیشین تک تو وہ بات قبول ہے, لیکن کارڈیاک اور دوسرے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہم ہے. سیٹسفائی ہوں گے کہ وہاں پر سہولیات ہے, اپرووڈ سپروائزر موجود ہے, اپرووڈ سپروائزر کے علاوہ کسی بھی ٹرینی کے لیے وہ سہولیات موجود ہوں جہاں پر اس نے کام سیکھنا ہے. میں نے وہی کہا سپروائزر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ اپنا ایک اور کون سا ایسا THQ ہے مجھے بتا دیں اسی وقت وہاں پہ بھیجیں گے جہاں پہ ٹریننگ فیسلٹیز ہو, یہ اپنی جو اسپیشلٹی ہے وہ اس کو اپلائی ٹریننگ کر سکتے ہو, ورنہ تو وہ فارغ ہو گئے وہ جگہ جہاں پہ بیٹھا ہوا. چوتھی چیز تھا کہ میٹرنٹی لیو پیڈ. وہ ہم نے یہ بتایا کہ دیکھیں ایک 25 سال کی سروس اگر گورنمنٹ جاب ہوتی ہے تو اس میں بھی 3 میٹرنٹی لیو ملتی ہے. ان کا 4 سال یا 5 سال کا ٹینیور ہے, تو اس میں بھی ہم نے ایک پیڈ میٹرنٹی لیو الاؤ کر دی ہے اور باقی ان پیڈ میٹرنٹی لیو. نہیں سر, اس کے اندر اس طرح تھا, اس کے اندر جو آپ نے پلان بتایا تھا وہ آپ نے بات کو تھوڑا سا چینج کر کے بتایا. آپ کسی بھی شادی شدہ عورت کے اوپر یا بندے کے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ میٹرنٹی لیو جو ہے وہ سال میں 1 بار لے یا 4 سالوں میں 3 بار لے. آپ اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں لگا سکتے. جب آپ نے پہلا پیمفلیٹ نکالا تھا, یہ تو آپ آج بات کر رہے ہیں, اس کے اندر سے اخذ یہی ہوتا تھا, اس کی پرسیپشن یہی تھی, اس کا مطلب یہی تھا کہ الاؤڈ میٹرنٹی لیو جسٹ ونس. اب آپ نے اس کے اندر لفظ پیڈ کا, چلو یہ معاملہ بھی حل ہو گیا, یہ بھی معاملہ حل ہو گیا, 4 معاملات حل ہو گئے. سر اس کے بعد میرے کچھ سوال ہیں جن کا میرا بھی دیں گے پروفیسر صاحب, اسی لیے آیا اس کا جواب ابھی تو میں اور بڑی باتیں کرنی ہے میں نے. بالکل. ایک تھے ان کا کہ ویڈ لاک پالیسی, جس میں اگر ہسبینڈ کسی ایک شہر میں ٹریننگ کر رہا ہے اور مسز اس کی کسی دوسرے شہر میں کر رہی ہے تو ان کو دونوں کو ایک جگہ, اس کے لیے بھی ہم نے ایک رائے نکال لی ہے کہ ٹھیک ہے اگر دونوں ایک جگہ جانا چاہتے ہیں تو جہاں پر لوت میرٹ ہے وہاں پر دونوں کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, جہاں پہ دونوں میرٹ پہ فال کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نیچے والا اوپر آ جائے اس سے. نہیں, وہ تو پھر باقی اعتراض کریں گے نا. ہم کہتے ہیں جی کہ جو اگر ہسبینڈ اپر پہ ہے وائف لوور پہ ہے تو ہسبینڈ نیچے آ جائے, ہمیں کوئی اعتراض, ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے. یہ تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی ان ریزنیبل بات فی الحال لگتی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. مجھے 5 سیٹل ہو گئی. لکی صاحب آپ یہ میچ دیکھ رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, 5 سیٹل. میں تو ساس بہو کے بیچ میں پھنسا ہوں. مگر پلیز اس کے بیچ میں ریٹن آرڈر ہمیں چاہیے سر. آن ایئر بات ہو رہی ہے, اس سے زیادہ ریٹن آرڈر کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے نامینیٹڈ آج آئے ہیں, منسٹر اور سیکرٹری نے ان کو بھیجا ہے جواب دینے کے لیے, خود ہی نہیں ہم نے بلایا. اب میں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. میں پچھلے جو سینٹرل الیکشن ہوئی ہے میں اس میں بھی پوری طرح انوالو تھا, اور اس دفعہ بھی انوالو تھا. مجھے صرف ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ کسی ایک ڈاکٹر کی آؤٹ آف میرٹ پوسٹنگ ہوئی ہے؟ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے سر, یہ جتنی بھی چیزیں ابھی آپ نے موڈیفائی کی ہیں, کیا یہ پچھلی سینٹرل الیکشن پالیسی کے اندر تھیں؟ آپ نے موڈیفائی جب کی ہیں یا آپ نے چینج کی ہیں تو یہ ریزرویشن آپ اس وقت بھی چینج کر سکتے تھے, اس وقت ہی ہمیں اچھا اب تو ہو گئی نا. نہیں سر, نہیں, کو گناہ تو نہیں ہے, ہو گیا. اگر گناہ تو نہیں ہے, آپ کی ہڑتال سے پہلے مسئلہ حل ہو گیا. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہڑتال نہ ہو, ہم ادارے سیٹلمنٹ ہو جائے. بات یہ ہے کہ ترامیم تو آئین میں بھی ہو جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں. اجتہاد تو ریلیجن میں بھی ہے اور ترمیم آئین میں ہے. کسی بھی وقت جب بھی ضرورت میں عقل جب بھی آ جائے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے. جب بھی محسوس ہو ضرورت ہو دوسرے کی بہتری ہے تو اس میں ترمیم کی آگے کریں. ٹائم شارٹ ہے اس لیے جی میں بتا رہا ہوں کہ مجھے صرف سینٹرل انڈکشن پالیسی نہیں, ابھی ہاسپٹل کے پروجیکٹ باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میں آپ کو حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ پچھلی انڈکشن میں ایک آؤٹ آف میرٹ, بلکہ وہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو کبھی شاید خواہش رکھتے تھے, جو راجن پور سے تعلق رکھتا, کیا ان کا خیال تھا کیا کہ لاہور کے میو اسپتال میں, سروسز میں, گنگا رام میں جانا شاید کوئی یورپ کے یا امریکہ کے کسی اسپتال میں جانے کے مترادف ہے, جو اس کے پاس کی بات نہیں ہے. اس پنجاب ریزیڈنسی پروگرام نے ان کو یہ حق دے دیا کہ یار راجن پور, چکوال, میاں والی جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ کا میرٹ ہے, بڑے شہر میں بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں. ایکول رائٹ. مجھے ایک چیز, یہ کوئی ایکول اپرچونٹی اس کو میں نہیں کہتا سر. ایم بی بی ایس سے میرٹ آپ لوگ شروع کرتے ہیں, ایسی بات ہے سر. ایف ایس سی, میٹرک, ایف ایس سی, آپ ہر چیز کو ان لائزون لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں, پبلک سروس کمیشن کے اندر آپ انٹرویو لیتے ہیں,
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जब मुझे आपने सेलेक्ट किया, मेरा इंटरव्यू लिया आपने, CSS के अंदर आप इंटरव्यू लेते हैं, जब आप नर्सेस को भर्ती करते हैं आप उसको इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि यू आर डूइंग एन ऑन जॉब ट्रेनिंग। आप एडहॉक आप ये कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यू डालना चाहिए पॉलिसी में इंटरव्यू जो के नंबर ही नहीं इंटरव्यू है। के डिस्क्रिशनल खत्म कर दी है और इंटरव्यू के मार्क्स खत्म कर दिए। बिल्कुल सर, जी, खत्म मैं कर बताता दिया। हूं। मैं सुपरवाइजर हूँ, हाँ। इंटरव्यू मैंने लेना है, मैंने अपना हक सरेंडर किया है इनकी बेहतरी के लिए। वो इसलिए कि मेरे सामने 4 स्टूडेंट बैठे होते हैं, मैं बायस्ड हो जाता हूँ। मैं अपनी पसंद नापसंद का लेता हूँ। अगर 4 में से एक टॉप मेरिट पर है और एक लोअर मेरिट पर है, मेरी पसंद है कि मैं लोअर पर ले लेता हूँ और टॉप मेरिट वाला देखता रह जाता मेरी तरफ। इंटरव्यू डिस्क्रिशनल मार्क्स मैंने अपना राइट सरेंडर कर दिया कि नहीं वजह आपको क्या प्रॉब्लम है? Merit अगर वो वो इंटरव्यू ने अगर वो इंटरव्यू के बल्कि डिस्क्रिप्शन हमने- नहीं यूज करते बल्कि हमने तो ये- हर चीज के कैटेगराइज मार्क्स हो गए। सुने सर, मेरी बात नहीं, सुने। बल्कि- सबसे पहले आप इस चीज को डिसाइड कर लें, इस चीज को डिसाइड कर लें कि क्या डॉक्टर साहब हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर तमाम प्रोफेसर हजरात के ऑन बिहाफ बात करें? नो, बिल्कुल हाँ जी, भी नहीं। मैं- कल सिटी 42 के अंदर हमारे साथ इजहार साहब बैठे हुए थे, पीएमए के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने भी यही बात की थी कि उनकी इसके ऊपर सिवियर रिजर्वेशन है, इंटरव्यू के नंबर होने प्रोफेसर चाहिए। एक मिनट, मैं आपको वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की दीदी तरफ से मैं उनके बैठे बिहाफ पे बात वो कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैं तरफ सारे से एडवर्टाइज बैठे हैं। इंस्टीट्यूशन वो की तमाम प्रोफेसर्स की तरफ से नहीं बैठे। अच्छा नहीं, तमाम आप प्रोफेसर्स- चाहते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स हो, गवर्नमेंट कहती है कि डिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि होने हमने गवर्नमेंट कहती है कि इंटरव्यू के नंबर ही नहीं होने हमने- चाहिए। नहीं होने मैं चाहिए। बताता हूँ। वो कहते हैं कि आप जिसने ट्रेनिंग करनी है उसका क्या नहीं इंटरव्यू मैं करना आपको है। बताता हूँ, हमने उससे भी ज्यादा इनको हक दे दिया। वो ऐसे कि बजाय कि मैं इनको सिलेक्ट करूं, अगर मेरे मेयो हॉस्पिटल में 4 सर्जरी के यूनिट हैं और 8 कैंडिडेट आ गए हैं तो हम लगा देते हैं जी यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, मेरिट नंबर 1 बता दे उसने किस यूनिट में जाना है, वो अपनी पसंद की चूज कर ले। हमने अपना उस हद तक राइट सरेंडर कर ये दिया, कौन किस यूनिट में इनको दे जाएंगे? दिया। ये तो क्या कहते हैं, कोई राइट आपने सरेंडर नहीं किया। जब भी एक ट्रेनी किसी के पास भी ट्रेनिंग अच्छा, करने एक आता मिनट। है तो वो प्रोफेसर चूज मेरा ख्याल है ये भी कोई चूज करके नहीं अच्छा आता। अल्तमश, सर, ये इंटरव्यू के मार्क्स भी कोई हड़ताल की बड़ी वजह है? सर देखें, आपने बहुत छोटी बात को बहुत बड़ा बात बना दिया कि इंटरव्यू के नंबर। सर मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं। नहीं कि आपकी तनाज़ा तो इंटरव्यू के मार्क्स पे लग रहा है। देखें आप चाहते बिल्कुल हैं है, कि जो बिल्कुल है। प्रोफेसर आपको सिलेक्ट करे उसके पास 5 या 10 नंबर इंटरव्यू के होने चाहिए, उसके पास कि एक परसेंटेज होनी चाहिए, उसका राइट है। अच्छा नहीं, राइट है, आप उसके बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट सरेंडर नहीं कर सकती। अच्छा वो एक खुद मिनट, सरेंडर करे वो तो हमें कहती बताएं। है गवर्नमेंट ये कहती है कि किसी के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, चीजें जो है वो पर बुक होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इससे ज्यादा मेरिट प्रिवेल करेगा अगर इंटरव्यू ना हो, और हम ये कैंडिडेट समझते जो हैं कि टॉप इससे मेरिट मेरिट वाला बिल्कुल है, प्रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि सीएसएस के अंदर जब आप इंटरव्यू रखते हैं, गवर्नमेंट की किसी सर्विस में आप इंटरव्यू रखते हैं, तो जब गवर्नमेंट के अस्पतालों में अच्छा, लकी, फंडेड एक स्टेट मिनट, ओन्ड आपने हॉस्पिटल्स हैं, दोनों की उसके बात अंदर सुन ली। इंटरव्यू क्यों नहीं एक मिनट, होता? सर लास्ट चीज है, प्लीज मुझे जरा मौका लास्ट कर लें जी, दीजिएगा। कर लें। सर मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि इस मुल्क के अंदर जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी हो रही है। आप मुझे टोटल 5-6 नंबर बता दें, एनेस्थीसिया के अंदर इस साल कितने लोग आप इंडक्ट करेंगे, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी में कितने करेंगे, अच्छा, pediatric अल्तमश, surgery एक में मिनट, कितने एक करेंगे? मिनट, एक मिनट। इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर 2021 तक नंबर लगे हुए हैं जिन लोगों की कार्डियक सर्जरी होनी है। सर कोई खुदा का खौफ अरे करे, नहीं special induction नहीं policy नहीं के through अल्तमश, आप to be very तमाम frank, residents को अल्तमश, खत्म मैं कर आपको रहे हैं। बताऊं क्या है? आप एक उनकी नंबर ऑफ सीट्स खत्म कर अच्छा रहे हैं। एक मिनट लकी, अब सूरत हाल आपने दोनों की सुनी, आपको क्या लगता है? देखिए ये आपको ये नहीं लगता है कि वो गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाह रहे हैं, और उनका ख्याल है कि वो जो काम ऑपोजिशन का है वो वाईडीए ले ले और गवर्नमेंट को डिक्टेट करे कि उसने ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं करेगी मैं अस्पताल बंद कर दूंगा। देखिए मुजम्मल साहब, बात ये है, ये जो वाईडीए और गवर्नमेंट का जो फड्डा है ना, ये जस्ट लाइक आप इसको कंपेयर करें सास और बहू का फड्डा। सास ने हर हाल में डोमिनेट करना है और उसको करना भी चाहिए, घर की सरबराह है वो, और गवर्नमेंट भी ऐसे ही है, वो घर की सरबराह है। लेकिन सरबराह होने का हरगिज ही मतलब ये नहीं है कि वो बहू को निकाल दे। बहू के भी कुछ मसाइल है ना, जो जेन्युइन मसाइल हैं वो बिल्कुल आप टेबल पे निगोशिएट करें और म्यूचुअली को अंडरस्टैंड नहीं, अब आप इंटरव्यू पे क्या समझते हैं? लेकिन इंटरव्यू पे मैं आपको बताऊं ना, हमने तो जो हमारी प्रैक्टिस है ना, वो जो हमने देखा है वो तो ये देखा है कि अगर डॉक्टर साहब मेरे जानने वाले हैं तो मैंने इनको कहा कि जी रहीम यार खां में मेरे एक अजीज हैं, उनका एक बच्चा है, उनको आप यहाँ पे आप पीछे induct में कर रख लें। लें। इन्होंने कहा अच्छा यार चलो भाई ये रख लो भाई, ठीक हो गया। आप ये ठीक है, अच्छा ऐसे होता था। इसके बाद एक और चीज मैं बताता हूँ।
اب آپ مجھے بتائیں ایک سے تماشا اب دیکھیں نا اپنی ٹرن پہ. اب یہ تو ہیں پروفیسر صاحب, انہوں نے میرے کہنے پہ ایک رکھ لیا. جو ہاسپٹل کا ایم ایس ہے, جو پرنسپل ہے, جو چیف سیکرٹری ہے, کوئی اور جو چین ہے, چیف منسٹر ہے بھائی, منسٹر ہیلتھ ہے بھائی, وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہے نا. جب وہ فون کرے گا بھائی یہ ان کو آپ رکھ لیں اور پیڈ رکھیں, ٹھیک ہو گیا نا. اچھا اگر کیسا یہ اچھا ہو کہ میرٹ بن جائے, یہ میرٹ بنا ہے, اگر آپ کی مرضی کا میرٹ جس کے اندر صرف آپ کی سن لیں نا, اگر میرا بچہ میرٹ پہ نہیں آتا اور یہ جو پی آر سی پی ہے ان کی جو ہے یہ سینٹرل انڈکشن پالیسی, اگر اس کے اگینسٹ یہ رکھتے ہیں تو کورٹ کا راستہ کھلا ہے نا. میں تھرڈ پہ تھا تو مجھے انہوں نے رکھ لیا پہلے نمبر پہ, ان کا بچہ نہیں آیا تو کورٹ کھلا دروازہ, سب ختم ہو جائے گا, پالیسی ڈکلیئر ہو گئی. ہاں باقی آپ سمجھتے ہیں وائی ڈی اے جائز نہیں, یہ ہے لیکن اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. سینٹرل انڈکشن اس کو آپ ایک سیکنڈ اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. کیا امپروو کر سکتے ہیں؟ آپ پوچھ لیں جی میرٹ آپ نے ایم بی بی ایس رکھا ہے, مارکس وہ رکھے ہیں, تو آپ ایسا کر لیں اس کے ایف ایس سی کے نمبر لے لیں, آپ اس کے گریجویشن کا نمبر لے لیں. پر ایم بی بی ایس میں داخلے کے وقت میٹرک کے نمبر تو نہیں کاؤنٹ ہوتے نا, ایف ایس سی کے کاؤنٹ ہوتے ہیں. نہیں ابھی نہیں, ابھی تو آپ ڈاکٹر بن گئے نا, ابھی تو آپ آگے پی جی پہ جا رہے ہیں نا, ابھی آپ اسپیشلائز کی طرف آپ جا رہے ہیں نا. اب آپ نے چوز کرنا ہے نا انسٹیٹیوٹ چوز کرنا ہے نا. اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ یار آپ میرٹ ضرور بنائیں. اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ان کو میرٹ بنانے پہ اعتراض نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے میرٹ لیا ہے ایم بی بی ایس کے نمبر سے. جی ایم بی بی ایس, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف ایس سی کے بھی لے لیں. نہیں کہا ہم نے ایف ایس سی کی بات بالکل نہیں کی, ہم نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ایف ایس سی کے نمبر ڈالیں. آپ کے ساتھی کہتے ہیں یہ ایف ایس سی کے بھی نمبر لے لیں. نہیں اور پھر گریجویشن کا نمبر لے لیں. اس پہ غلط بیانی. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ایک تو انٹرویو کا تناظر نظر آ گیا ہمیں. ایک اور چیز نا التمش نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ ہم کس سبجیکٹ میں کس ڈسپلن میں کتنے بھرتی کر رہے ہیں. دیکھیں آج سے پہلے پچھلی انڈکشن سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر میں ڈرمیٹولوجی میں ہوں یا آپتھلمولوجی میں ہوں تو میرے پاس اگر ایک فیڈرل قانون موجود ہے پی ایم ڈی سی کا, وہ کہتا ہے جی کہ ہر ڈسپلن میں ہر وارڈ میں اتنے انڈکٹ ہونے چاہیے, ہر 4 ہونے چاہیے. وہ 4 کی جگہ میرے پاس 8 یا 10 میں موجود تھے. ہم نے اس دفعہ صرف پی ایم ڈی سی کے قانون کو فالو کیا ہے. جتنی وہ ریکمینڈ کر رہی ہے ہر اسپیشلٹی میں, میڈیسن, سرجری, گائنی, آئی, ای این ٹی, گیسٹرونٹرولوجی, اینستھیزیا, جو ان کی جاز ٹرک ہے ہم اس سے دائیں بائیں 19-20 کا فرق نہیں ہم کر رہے. اس پہ بھی اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں سر, یہ تو آپ نے وہ بات کر دی کہ اس کے اوپر دائیں بائیں بھی آپ اس سے نہیں ہوئے, اس کے اوپر تو ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی. مطلب ہے پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کے اندر پی ایم ڈی سی کا اس نے کیا اس اسپیشلٹی کے بارے میں کیا مینشن کیا ہوا ہے, اینستھیزیا کے بارے میں پی ایم ڈی سی نے کیا مینشن کیا ہوا ہے. دیکھیں آپ کسی بھی ڈاکٹر کو 2 طریقے سے دیکھیں سر, سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تھرو آپ 2 طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یا آپ ان کی کیریئر فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ آگے زیادہ پیسے کما سکیں گے, پروفیسر بنیں گے, اس طرح بنیں گے, ٹھیک ہے. یا آپ یہ کریں گے کہ آپ ان کو پیسے زیادہ دے دیں گے. یہی 2 طریقے ہیں نا سر. دوسری ایک ایکیوٹ شارٹیج ہے اور ایک کرونک آپ کا پلان ہے. آپ کے لانگ ٹرم پلان میں تو آپ کو یہ پتہ ہی اس وقت نہیں ہے کہ ہم نے نیفرولوجسٹ کتنے بنانے ہیں, ہم نے گیسٹرونٹرولوجسٹ کتنے بنانے ہیں. آپ کو بالکل, آپ نے بھی شروع کیا, آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے. سینٹرل انڈکشن پالیسی آپ اپلائی کر رہے ہیں. سر میں بتاتا ہوں آپ کو, میں آ رہا ہوں. آپ نے ایکیوٹ جو شارٹیج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سر ایکیوٹ شارٹیج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو این سی پی اسپتال کا لائے کرنا پڑے گا. اس پہ ایکیوٹ شارٹیج کو بات صحیح کرے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ ہڑتال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. ہڑتال کی وجہ نہیں ہو سکتا. یہ ہڑتال کی وجہ نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایکیڈیمک بات ہے, اس کے لیے سیمینارز ہو سکتے ہیں, اوپینین میکنگ ہو سکتی ہے, یہ میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ ہڑتال نہیں کر سکتے. آپ کی بات کا میں سر دیکھیں, ہم لوگ فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی ہم کب سے روڈوں کے اوپر ہیں سر. اور صرف سینٹرل انڈکشن پالیسی نہیں ہے, آپ اس چیز کو اس طرح نہ بنائیں کہ صرف سینٹرل انڈکشن پالیسی کی بیسس کے اوپر وائی ڈی اے ہڑتال کر رہی ہے. وائی ڈی اے نے سب سے پہلے مریضوں کی بات کی, نمبر 2 پہ سینٹرل انڈکشن پالیسی کی بات کی. ہمارے میسیجز, ہمارے میڈیا کو پیمفلٹس اس بات کی گواہی ہیں
پلیز ایسے نہ نہیں، کریں. میری بات سنیں. جب اچھا، ہاسپٹل کے ایک پروجیکٹس ہیں ایک مجھے ایک ہسپتال کا پروجیکٹ بتا دیں جو پچھلے 10 سالوں کے اندر انہوں نے کمپلیٹ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 لوگ ہیں بھوکے، 10 لوگوں کا کھانا موجود ہے، لیکن چونکہ 90 لوگوں کا کھانا موجود نہیں ہے، لہٰذا جو 10 لوگوں کا ہے وہ بھی نہ تقسیم کیا جائے اور 100 کے 100 بھوکے کر دیے جائیں. سر اگر ہسپتالوں کے اندر دیکھیں سر میری بات سنیں، ہسپتال کے اندر مریض آتا ہے 1 روپے کی پرچی بنا کر آتا ہے. پلیز ذرا بات کو سمجھیے. سرکار کی فیسلٹی ہے. سرکار کی فیسلٹی ہے، یہی فیسلٹی میں کہہ رہا ہوں. 1 روپے کی وہاں پہ پرچی بنا کر اندر آتا ہے. آگے ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں. آپ ہمارے سے چاہتے کیا ہے کرنا؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مریض کو صرف اور صرف امید کے اوپر چلائیں، ہم مریض کو صرف اور صرف پانی اور ہوا کے اوپر چلائیں؟ کیا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ خدا نے آپ لوگوں کو وسیلہ بنایا، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ اپنے خدا نے آپ لوگوں کو وسیلہ بنایا ہے. ہمیں آگے یہ ہڑتال کی وجہ نہیں ہو سکتی. پروفیسر صاحب کو بات کرتے ہیں. التمش میں ایسی بھی بات نہیں ہے. میں ڈیلی راؤنڈ کرتا ہوں ایمرجنسی کا، ڈیلی راؤنڈ کرتا ہوں مختلف اوقات میں. میں بیڈ پہ جا کے پوچھتا ہوں ہر پیشنٹ سے. مجھے الحمدللہ پچھلے 15 دن میں ایک مریض نے نہیں کہا کہ میں بازار سے دوائی لے کے آیا ہوں. دوسرا میں آئی اسپیشلسٹ ہوں. میری آپتھالمولوجی ڈپارٹمنٹ میں آپ کسی وقت کسی کو بغیر اطلاع دیے بھیج دیں، 1.5 لاکھ روپے کا آپریشن جو باہر 1.5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، ہم ایک 5 روپے 10 روپے کی پرچی پر کر رہے ہیں. وہ تو سرکار کی فیسلٹی ہے. ہر چیز فری ہے، ہر چیز ٹوٹل فری ہے. 1.5 لاکھ روپے کا آپریشن بتا رہا ہوں میں. جی میں نے بریک لینی ہے، لیکن التمش وہ فری ہو یا نہ ہو یہ وائی ڈی اے کا ڈومین نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں کیونکہ وہ سرکار کا ڈومین ہے. وہ لوگوں کو فری میڈیکل فیسلٹی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یہ وائی ڈی اے کی ہیڈک نہیں ہے، یہ سرکار کا. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں.